دیکھیں الف خالی ہے، بولیں، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. لا حول لا حول جی ولا قوة یہاں پر بھی دیکھیں الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر. یاد رکھیں عربی میں لام زبر الف لا اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، نو، اور اگر الف کی آواز کو کم کر دیں تو یہ بن جائے گا لام زبر لا. اس کا معنی ہوتا ہے ضرور بھی ضرور. کیا معنی ہوتا ہے؟ ضرور بھی ضرور، یعنی یقیناً، لازمی، کمپلسری، یہ اس کا معنی بن جاتا ہے. اب دیکھیں معنی کتنا بدلتا ہے. اللہ ہم یہ پڑھتے ہیں، ہمیں یہ کہا گیا کہ جب بھی تمہیں خدشہ ہو کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہونے لگے تو اس وقت اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو یہ الفاظ کہہ کے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے؟ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے جو نیکی کی توفیق دے یا گناہ سے بچائے. ٹھیک ہے. اب یہ ترجمہ تو تب بنے گا جب ہم لا حول ولا قوت پڑھیں گے. اگر ہم اس طرح نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت یوں پڑھ دیتے ہیں تو گویا وہ نہیں والا ترجمہ بولے ختم ہو گیا. اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ضرور بھی ضرور، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی ضرور بھی ضرور طاقت ہے جو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی توفیق دیتی ہے. بالکل ترجمہ الٹ ہو گیا، معنی غلط ہو گیا. ایک اور بڑی دیکھیں مثال سورۃ الکافرون عام طور پر ہماری نظر سے گزرتی رہتی ہے. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ الف کی غلطیاں قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی ایک الف کو درست کر لیں تو سمجھ لیں ہماری 30% غلطیاں قرآن پاک کی ٹھیک ہو جائیں. صرف سمجھنا کیا، ہم نے اتنا سمجھنا ہے کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہاں آواز کو لمبا کرتے ہیں. اگر آواز کو لمبا نہیں کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں معنی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. اب دیکھیں قل یا ایھا الکافرون، آگے کیا ہے؟ دیکھیں الف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. تو اب اس الف کی آواز کو لمبا کر دیں. لا اعبد لا اعبد اگر میں پڑھوں لا اعبد ٹھیک ہوگا؟ اگر اس طرح پڑھوں تو دیکھیں خرابی کتنی واقع ہوتی ہے. لا کا معنی کیا ہوتا ہے بولیں؟ ابھی بتایا آپ کو میں نے. لا کا معنی نہیں، اور لام زبر لا کا معنی ضرور. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے پیارے محبوب آپ کہہ دیں کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں ان بتوں کو خدا نہیں مانتا جن کو تم خدا مانتے ہو. میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو. یہ ترجمہ تب بنے گا جب ہم پڑھیں گے لا اعبد. نعوذ باللہ من ذالک. اگر ہم الف کی آواز کو نکال دیں، ہم پڑھیں لا اعبد ما تعبدون، تو پھر معنی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. معنی یہ بن جائے گا کہ میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. میں بھی ان بتوں کو خدا سمجھتا ہوں جن کو تم خدا سمجھتے ہو. اندازہ کریں یہ کتنا نازک معاملہ ہے اور بات کوئی مشکل نہیں ہے الف کی آواز کو. اچھا ایک بات یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. یہاں آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا. ممکن آپ کے ذہن میں خیال آتا ہو جو ہم پڑھتے رہے ہیں اس کا کیا بنے گا. وہ یاد رکھیں لا علمی میں معافی ہے. لا علمی میں معافی ہے. اگر بندے کو علم نہیں ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے اس میں معافی ہے. لیکن ایک یہاں پر یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، لا علمی میں معافی ضرور ہے لیکن نہ سیکھنے کا گناہ بھی تو ہے. یہ دونوں پہلو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اگر لا علمی کی معافی ہے تو نہ سیکھنے کا گناہ بھی ہے، کیونکہ حکم ہے سیکھو. حکم ہے سیکھو. تو یہ پوائنٹ ہمارے لیے موجود ہے، یہ گنجائش موجود ہے کہ لا علمی میں معافی ہے. لیکن اس کی طرف دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سیکھنے کا کہ بندو سیکھو. تو اب یہ دیکھیں کتنا معنی کس قدر قرآن کی منشا بدل جاتی ہے. قرآن کا معنی بدل گیا. جو قرآن کہنا چاہتا ہے وہ ہم کہہ ہی نہیں رہے. اور اسی طرح اور دعاؤں میں الف کا بہت زیادہ استعمال ہے. آپ جون سی بھی دعا لے لیں، مثال کے طور پر
مشہور دعا جو ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جنازے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب جگہ الف آ رہا ہے. اگر ہم یوں پڑھیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، تو یہ ٹھیک ہوگا؟ کہنا کیا ہے باری تعالیٰ تو بخش دے لحینا ہمارے زندہ کو، ومیتنا ہمارے جو مردہ ہیں فوت پا چکے ہیں وفات پا چکے ہیں ان کو بخش دے، وشاہدینا جو موجود ہیں مولا ہمارے ان کو بخش دے، جو وغائبنا جو ہمارے موجود نہیں ہیں مولا ان کو بخش دے، وذکرنا جو ہمارے مرد موجود ہیں ان کو بخش دے، جو ہماری خواتین جو ہیں ان کو بخش دے. یہ ہماری والا کلمہ تب ہوگا جب ہم نا کی آواز کو نکالیں گے. لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا اگر الف کی آواز کو نکال دیں سب جگہ معنی بدل جاتا ہے، پھر معنی صرف نون بچتا ہے تو معنی بن جائے گا نون کے زندہ لوگوں کو، نون کے مردہ لوگوں کو، نون کے چھوٹوں کو، نون کے بڑوں کو، تو یہ معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے. اس والے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الف ہم اپنی زبان میں بکثرت اس کو ادا کرتے ہیں اور بالکل صحیح ادا کرتے ہیں، بالکل صحیح ادا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اردو کے یا پنجابی کے لفظوں کو ذہن میں بٹھا لیں تو ہماری کبھی بھی قرآن پاک میں الف کی غلطی نہیں ہوگی. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے ناموں کو لے لیں، نام رکھتے ہیں بچوں کا قاسم. مجھے بولیں بتائیں کہ قاسم کو کبھی کسی نے قسم بولا؟ قاسم کو کیا بولتے ہیں؟ قاسم ہی بولتے ہیں. نام ہے عابد، کبھی کسی نے عابد کو عبد بولا؟ بولیں عابد کو عابد ہی بولتے ہیں جی. لفظ ہے محمود، یہ ناموں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کسی نے محمود کو محمود بولا؟ بولیں محمود ہی بولتے ہیں. کبھی کسی نے طاہر کو طاہر بولا؟ طاہر ہی بولتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں ناموں میں جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پورے صحیح فٹ ادا کرتے ہیں، لیکن یہی حرف جب قرآن مجید میں ہم ادا کرتے ہیں تو وہاں کیوں نکال دیتے ہیں ان کی آوازوں کو؟ یہ ہم نے سوال کرنا اپنے آپ سے اور پوچھنا اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ اپنی زبان میں یہ حروف ہم صحیح ادا کر رہے ہیں اور جب یہی حروف جب قرآن مجید میں آتے ہیں ہم وہاں ان کی آوازوں کو نکال دیتے ہیں. اس والے سے الف پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ الف اگر ہماری ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے ٹھیک ہو جانے سے ہماری قرآن مجید کی 30% غلطیاں سمجھنا ٹھیک ہو جائیں. الحمدللہ. جی ہم مل کر بولیں با زبر الف با. مجھے بھی تھوڑا سا سانس دلایا کریں آپ بول کر. با زبر الف با، تا زبر الف تا، جیم زبر الف جا، سین زبر الف شا، شین زبر الف شا، میم زبر الف ما، نون زبر الف نا. اس کو یاد کریں، یہ غلطیاں آتی ہیں. نون زبر الف نا، 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 سین زبر الف سا، با پیش واو جیم پیش واو لام پیش واو میم پیش واو نون پیش واو سین پیش واو را پیش واو کاف پیش واو. نماز میں ہم پڑھتے ہیں جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہم لفظ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد. اگر میں پڑھوں ربنا لک الحمد ٹھیک ہے؟ ربنا لک الحمد نہیں. کیوں نہیں ٹھیک؟ کیونکہ یہاں پر بھی دیکھیں الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. تو ربنا لک الحمد، جی بولیں ربنا لک الحمد، بولیں ربنا لك الحمد ربنا لک الحمد، ربنا لك الحمد ربنا لک الحمد، ربنا لك الحمد ربنا لک الحمد. ربنا لك الحمد.
اس کے بعد تیسرا حرف مد